ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے سامنے وظائف کے متعلق ویڈیوز بناتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو میں وظیفے بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں بتاتا ہوں، جس سے مقصد یہی ہے کہ انسان، ہم لوگ جو ہمارے بھائی راہ حق سے، راہ دین سے دور ہو چکے ہیں، اپنے راستے کو چھوڑ چکے ہیں، دین کے اصل راستے سے بھٹک کر شرک و بدعات کے راستے پر چل پڑے ہیں، تو ان کو ہم اپنے ان قرآنی وظائف اور حدیث کی روشنی سے ان کو ہم ان کے طریقے مسائل بتاتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلے جو میرے بھائی اس چینل پر نیو ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، یہ آپ کا ہی فائدہ ہوگا، ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو بھائیو، سب سے آج جو میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے لگا ہوں، کہ بھائی دیکھو، ہم شکایات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، ہمارے بچوں پر مسائل آ جاتے ہیں، ہم پر بیماریاں آ جاتی ہیں، ہم پریشانی کا عالم بن جاتے ہیں اور رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، مسائل بہت بڑے ہیں۔ لیکن میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کروں گا اور اس حدیث سے ان سب مسائل کا حل بیان کروں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو ایک نمونہ بنا کر ہمارے لیے پیش کی۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہم ان کی سیرت کو، ان کی سنت کو اپنانا ہمارا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مغرب کی آذان ہونے شروع ہونے لگے تو اپنے بچوں کو پکڑ کر گھروں میں بند کر دو، گھر کے اندر داخل کر دو، بچوں کو باہر مت چھوڑو۔ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ کام سب سے بہت بڑا مین کام ہے بھائی۔ اپنے بچوں کو، مغرب کی آذان ہو، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر داخل کر دو، نہ چھوڑو، ان پہ کنٹرول کرو، ان کو پابند کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شیطان جو ہے پوری دنیا کے اندر، ارض زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے، دوڑتے ہیں، پھیلتے ہیں، جو بھی جس کسی کو جس پر وار لگتا ہے وار چلاتے ہیں۔ تو بھائیو، پہلا کام یہ کرے، بچوں پہ یہ کنٹرول کرے، انشاءاللہ نظر بد سے بچ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام فرمایا کہ رات کو جب سونا ہے تو دروازے بند کر کے سونا۔ اور دروازہ بند کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دروازہ بند کرتے وقت جب کھڑکی بند کرو تو بسم اللہ پڑھ لیں، کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے اس کو کوئی شیطان کھول نہیں سکتا، نہ ہی کسی چور میں ہمت ہے کہ وہ اس دروازے کو کھول سکے۔ تو بھائی، سب سے بڑا حل ہے کہ بھائی جب بھی دروازہ بند کرو بسم اللہ پڑھ کے بند۔ اس کے بعد فرمایا کہ ذکر کر کے سو۔ جب رات کو سونا ہے تو اللہ کا ذکر کر کے سونا ہے۔ ذکر کس طرح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، دعا بتائیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ تو بھائی جب سوئیں تو یہ دعا پڑھ کے سوئیں۔ اور اٹھنے کی بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ بھائیو، ان اذکار کو اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ، زندگی کا ایک حصہ بناؤ، اپنے دن کی، جیسے کھانا ایک ہمارا حصہ ہے نا، صبح شام کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، تو بھائی یہ بھی ایک حصہ بناؤ کہ بھائی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا رات کو جب سو تو لائٹیں بند کر کے سو۔ چراغ جل رہے ہوتے ہیں تو ان چراغوں کو بند کر کے سو، کیونکہ فرمایا کہ یہ چوہا جو ہے تمہارے گھروں کو آگ لگا سکتا۔ تو چراغیں بند کر کے سونا ہے، لائٹیں بند کر کے سونا ہے۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی برتن پڑا ہے کہیں بھی کھلا برتن نہ پڑا ہو، برتن کو ڈھک دو، کوئی چیز اوپر رکھ دو کہ برتن ڈھک جائے۔ اگر کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ برتن ڈھک سکے، تو بھائیو کم از کم اس کے اوپر ایک لکڑی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو بھائیو جب ہم اس سنت طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا نمونہ چینج ہوگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، بالکل لا قطع تعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہم اگر ان چھوٹے چھوٹے اعمالوں کو اپنی زندگی کا ایک مین حصہ بنا لیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بھائیو سب سے پہلے ہمیں یہ کام لازماً کرنا ہے جو آپ کو میں نے 3-4 بتائے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا اور بہت ہی بڑا انقلاب آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔